اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today it is 21st of June 2020. My lecture is for 8th standard, subject English. The topic is wrinkles, poem wrinkles. It is my second lecture on this topic. Yesterday we discussed the short summary of the poem. The poem, as you know, depicts the sacrifices of a woman as a mother. A mother makes infinite sacrifices for their children, even giving up all the possess. The toll of such sacrifices is heavy, but what the children have to do, children need to appreciate and reciprocate motherly love. So, today, before it we will discuss the topic. I want to give you a saying of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or we can say the Hadith Pak. جیسا کہ آپ جانتے ہو بچوں کے، کل بھی ہم نے قرآن پاک کے بارے میں بھی قرآن پاک کے کچھ ارشادات ہم نے اس پہلے لیکچر میں بیان کیے ہیں ماں کے بارے میں. آج بھی میں آپ کو پھر کچھ حدیث مبارک اور قرآن پاک کے ارشادات آپ کے سامنے بیان کروں کہ ماں کی عظمت، جس سے ماں کی عظمت دوبالا ہو جائے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ماں ہے وہ کتنی ایک عظیم ہستی ہے. ماں ایک عظیم شے ہے، اس کا دنیا میں کوئی ہم کہیں گے کہ ثانی نہیں ہو سکتا. قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس بارے میں ہے کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بیان کرتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں جہاد میں شرکت کرنے کی مجھے چاہت ہے، میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو،
آپ کو جنت ملے گی، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عظمت کیا ہے ہمارے پیرنٹس کی۔ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسی پویم ہے، اس میں ہمیں ماں کی عظمت، جو شاعر ہے، جو پوئٹ ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ ماں اپنے بچے کے لیے، اس کے انٹروڈکشن میں میں نے آپ کو بتایا، آج ہم بیان کریں گے کہ شاعر اس میں کیا کیا کیسے کہتا ہے کہ کن کن وجوہات پہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ ماں کی جو چہرے پہ وہ رنکلز ہیں وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کی وضاحت کریں گے ماں کی عظمت کے بارے میں تو یہ پھر لمبا چوڑا ٹاپک ہوگا، تو اس لیے ہم جلدی سے ہم اپنے ٹاپک پہ آئیں گے۔ شاعر اس میں کہتا ہے کہ یہ بیان کرتا ہے کہ شاعر کی ماں عمر رسیدہ ہو چکی ہے، بڑھاپے کے سبب اس کے چہرے پر جھریاں پڑی ہیں۔ شاعر ہمت کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ماں کے چہرے پر پڑی جھریاں گنے گا، یعنی وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کی ماں نے زندگی بھر کتنی مصیبتیں جھیلی اور کتنے تکالیف برداشت کیے، وہ کس طرح زندگی کٹھن اور صبر آزما مرحلوں سے گزری ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کی ماں کے چہرے پر سب سے پہلی جھری اس وقت پڑی جب اس کے باپ نے اسے میکے سے نکال دیا، یعنی اس کی شادی کی جس گھر میں پلی پڑی اسی گھر کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ جس طرح ایک پودے کو ایک زمین سے نکال کر دوسری جگہ بوتے ہیں، یہی حال ایک لڑکی کا ہوتا ہے۔ ایک جگہ بچپن گزرتا ہے اور دوسرے گھر میں باقی زندگی۔ میکے میں وہ بچپن گزارتی ہے، جوان ہوتی ہے اور پھر سسرال جاتی ہے، وہاں سب بیگانے ہوتے ہیں، دوسرا ماحول اور رہن سہن ملتا ہے، پھر بھی وہ حالات سے سمجھوتا کرتی ہے اور پوری زندگی وہاں پر گزار دیتی ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا واقعی ایک بڑی بات ہے اور اس کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے۔ سمجھایا بچوں آپ کو کہ وہ کہتا ہے کہ اس کی ماں کی وہ جھریاں گینی ونان امس ماجہ امس کورِ سانہِ بیٚنہِ سانہِ کر گژھان پوت، امس تکلیف پیوان تلن امس بچہ گۄڈنیُک گۄڈنچی گینس کھسم تِژ پٲٹھۍ، یعنی یہ کران بیان کہ امس کیا تکلیف تلن سانہِ خٲطرٕ دنیاہس منٛز یِتھ مصیبت کر امس تکلیف پیمٕتۍ کر کمہِ کہِ وجہ سۭتۍ امس بُجر یوان۔ تو یہ ونان پویم مز گۄڈنیتھٕے کوٚر أمۍ بیان کہ سُہ چھِ ونان مائی مدر میکنگ بولڈ ٹوڈے آئی بگن اے کاؤنٹ wrinkles in your face, one wrinkle of my time when your father uprooted you. ییٚلہِ یہِ مٲلۍ کٔڑ کیٛاہ گرِ پٮ۪ٹھ نٮ۪بر یِتھ پٲٹھۍ سکوٗل کڑان چھِ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ، فار ایگزامپل کوٗل چھِ أسۍ کڑان اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھِ بیٚکِس جایہِ لاگان، اَتھ چھِ یِوان گۄڈٕ سُہ مُرجان ہیوٗ چھُ گژھان، أمِس چھِ زندگی چھِ ییٚلہِ شروٗع گژھان نٔو زندگی أمِس چھِ گۄڈٕ سُہ پَن تھوڑا کمزور گژھان، پَتہٕ چھِ یہِ نٔے اَمہِ جایہِ موٗل ہٮ۪وان، گوٚو یہِ چھِ أمِس زندگی منٛز آسان گۄڈٕ اس کی زندگی میں دوسرا مرحلہ آتا ہے کر جب وہ ماں بنتی ہے، وہ اپنے پیٹ میں اپنے خون سے ایک بچہ پالتی ہے۔ یہ کٹھن کام ہوتا ہے، کوتا مشکل سے گوڑا امس قدر یہ، اور اس طرح اس کے چہرے پر اور جھریاں پڑتی ہے، پتہ بیٚیہِ گینہِ کھسان۔ شاعر چھُ ونان کہ اس کی ماں پر اس وقت اور جھریاں پڑی ہیں جب وہ پیدا ہوا اور ماں کا دودھ پینے لگا، پتہ پوت گژھان پہ بیٚیہِ گینہِ کھسان، امس گژھان مشکل، تکلیف واتان پتہ دۄد آسان یہ بچہ چٮ۪وان تو یہ امس جسمک حساب خون چوسان أمۍ سُنٛد، اور آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی رونق کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد شاعر کی شادی ہوئی اور وہ ماں سے دور ہوا، پتہ کر بیٚیہِ گژھان امس تکلیف ییٚلہِ امس خاندر چھُ گژھان، پتہ چھِ امس ماجہِ نش دور گژھان اور یوں ماں کے چہرے پر اور جھریاں پڑی، پتہ چھِ امس بیٚیہِ کینٛہہ گژھان، پتہ چھِ امس بیٚیہِ تکلیفن منٛز گژھان، بیٚیہِ چھِ مشکلات امس سٕنٛز وتہِ منٛز یِوان۔ شاعر پھر اس لڑکی کی تلاش میں ہے جو جھریوں میں کہیں گم ہو گئی ہے۔ اس کی ماں ایسی پیاری لڑکی جو راتیں تہوار مناتی اور خوشی خوشی دریائی راوی پر جاتی ہے، نادے بیچ دریا میں بہاتی اور دریا پر نہانے کے ساتھ کنکروں سے کھیلتی اور اس طرح اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ شاعر چونان اپنی ماں کے جذبہ احسار اور قربانی کا اعتراف کرتا ہے، وہ اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں ایک دن کے لیے پھر سے لڑکی بن کر راتیں تہوار منائے۔ بیٚیہِ تہِ ما کہ میٛٲنۍ مٲج گژھِ نا بیٚیہِ بہٕ لۄکٕٹ،
بیٚیہِ کَرٕہَن تِتھَے پٲٹھۍ بہٕ گژھِ ہے بیٚیہِ کَرٕہَن بہٕ تِتھَے پٲٹھۍ ایڈجسٹ یِتھ پٲٹھۍ یہِ برونٛٹھ ٲس پنٛنہِ گَرِ پنٛنِس بَچپَنَس منٛز بیٚیہِ گژھِ نہٕ یہِ تِتھَے پٲٹھۍ واپَس بیٚیہِ یی نہٕ تِتھَے پٲٹھۍ یہِ پنٛنہِ زِندگی منٛز واپَس بیٚیہِ چھِ وَنان who played hopscotch and the game of pebbles I will bring for you everything colors for Radhe tinsel for your dupatta colorful pebbles from across the tavi became that girl mother just for a day یعنی یہ کران پنہ امہِ ماجہِ ہٕنٛدۍ جذبُک ایثار قربانی یوٗتاہ اعتراف یہ چھِ ونان کہ اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں ایک دن کے لیے پھر سے لڑکی بن کر رادھی بنے تہوار منائے بیٚیہِ یی نہٕ بیٚیہِ منٲیِن تِتھَے پٲٹھۍ تہوار لۄکٹٮ۪ن بچن پٲٹھۍ اس کے گزرے دن واپس آئے وہ اس کے لیے ہر شے لانا چاہتا ہے یعنی دپان کہ بہٕ انہٕ وۄنۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بہٕ ہسا کرٕ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ کٲم پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اَنن بہٕ بیٚیہِ واپس تٔتھۍ پنٛنہِ پوٗشِنۍ منٛز بیٚیہِ کرٕ بہٕ یِتھَے پٲٹھۍ ڈُپٹے کی کناری رنگ برنگے پتھر تاکہ وہ پھر سے ایک دن کے لیے جوان ہو کر تہوار سے لطف اٹھائے جیسے وہ بچپن میں کرتی تھی یہ رادھی فیسٹول امن تہوار جو چھوٹی لڑکیاں جوش و خروش مناتی بٹ ایسے برو یہ تم مل ول اتھے پہ مگر ہم کور آسان بے فکر گندان پن پہ پن ویسن وغیرہ ست اتھے پہ کہ یہ ماجس بیٚیہِ لۄکٕٹ گژھٕنۍ بیٚیہِ گژھِ تٔتھۍ ٹایم تِکیازِ یہِ چھِ وٕچھمٕژ أمِس چھُ بچپن أمِس کَمہِ چیٖزن أنۍ یِم گِنٛدۍ مطلب وٕنکیٚنس وٕچھو أسۍ چھِ مٲلِس ماجہِ وَنان پَتہٕ کہِ وٕچھِنۍ أمِس تَگٲنی نہٕ کینٛہہ أمِس توٚگُے نہٕ کینٛہہ أمۍ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت حٲصِل ہے گژھے ژےٚ چھِی نہٕ کَتھ تگان کَرٕنۍ ہے گژھے میٛانہِ ماجہِ چھِنہٕ کَتھٕے تگان کَرٕنۍ ہے أمِس چھِنہٕ یِتھ پٲٹھۍ گوٚبریو یہِ چھُ اَسہِ وٕچھُن کہِ یہِ ماجہِ گٔیہِ مطلب یہِ بُجر آو أمِس اگر أمِس کَتھ تگان کَرٕنۍ یہِ کٔمۍ اوٚن أمِس یہ ہمیں دیکھنا ہے بیٹا یہ ہماری جو ہمارا جو اس کو یعنی اس نے ہمارے لیے کیا کیا کام کیے ہیں اس نے ہمارے کتنے تکالیف اٹھائے ہیں انہی چیزوں نے اس کو وہ بڑھاپا لایا ہے انہی چیزوں نے اس کو تکالیف میں ڈالا ہے اور اس کو ہم کہیں گے کہ بڑ بنو یعنی کمزور کرو کم ہم نے سانو مجھ سون سوچ کہ میون یہ بچہ گوس بوٚڑ گژھُن یہ بچہ کر بن ملٲزم یہ بچہ کر گژھم پتہ کر گژھم تھوڑا بوٚڑ پتہ گژھم سکول پتہ بن ملٲزم پتہ کر ہُہ کٲم پتہ کر یہ کٲم پتہ گوٚژھ أمِس یاد وہ اس کو سب کچھ اس بچے کے لیے ہوتا ہے تو شاید گوبریو سمجھ وہ یہ ہمیں قدر کرنی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے کتنے تکالیف اٹھائے اور ہم کیا کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے یہ ہمیں سوچنا ہے سمجھا آپ کو تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ بھی اپنے ماں باپ کے لیے ہم سب ہمیں قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا ان کے لیے دعا کرتے رہنا جب بھی کہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماوا سورہ بنی اسرائیل وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمْ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمْا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي ان کا جو دعا کرنے کے خدائی امن پہ کترے پہ رحم اس پہ بچپن میں پہ رحم کورمت کیا رحم کور مل ماجس پہ کیونکہ ہم چل نہیں سکتے تھے ہکان پکت ہکان کھیت ہکان ورتت ہکان بہت راتوں کی نیندی انہوں نے اڑائی کس لیے ہمارے لیے نندر گاڑی میں پن کہیں خطر سانہ خطر ہم کیا کر رہے ہیں آج ماں باپ کے لیے مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم سب اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے ان کا خیال رکھیں گے ان کے کھانے کا خیال رکھیں گے ان کو بڑھاپے کا سہارا بنیں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے ماں باپ کو بھی صحیح صحت و سلامت رکھے آمین انشاءاللہ نئیس کلاس مز انشاءاللہ بے ملاقات تو تہندِ اجازت السلام علیکم